لبيك يا حسين 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ عزاداران مظلوم کربلا. میں ہوں آپ کا میزبان باقر زیدی. میرا سلام قبول کیجیے. کبھی کہتے ہیں کہ انسان کے سر سے اوپر ایک ایسا پرندہ گزرتا ہے کہ جس کی وجہ سے بادشاہت اس کے نصیب میں آ جاتی ہے، لیکن کچھ بادشاہتیں ایسی ہوتی ہیں جو پاکوں کے در سے ملتی ہیں، اور وہ ہیں ہم ذکر اہل بیت. جب ذکر اہل بیت دل سے کیا جائے تو محمد و آل محمد اس کا اجر اسی دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں تو ہوتا ہی ہے. یہاں پر میں آپ کی تعارف کراتا چلوں کہ آپ نے کچھ دن پہلے کچھ ہی سال ہوئے ایک نوحہ سنا، اور وہ نوحہ اس کا مصرع اور اس کا جو کلام تھا وہ اس طرح سے پوری دنیا میں گیا کہ اب وہ زبان زد عام ہو گیا ہے. بچے چاہے وہ یورپ کے ہوں، چاہے وہ یو کے ہوں، چاہے وہ آسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا میں ہوں، جب نوحہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نوحہ ضرور دہراتے ہیں، اور ان کے لبوں سے ہم وہ نوحہ سنتے ہیں. اس نوحے کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور اس کے پڑھنے والے یہ 3 برادر ہیں. اس وقت ایک حرم میں ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ ایکسکلوزیو انٹرویو اس وقت میں مولا عباس علیہ السلام کے روزے کے تقریباً بہت زیادہ ہوگا تو 50 فٹ کے فاصلے سے میں کر رہا ہوں. بالکل سامنے ہوٹل ہے، اور یہ 2 نوجوان میرے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے پہلے تعارف کرتے ہیں، پھر ہم اس نوحے پہ بات کریں گے، اور پھر یہ آپ کو بتائیں گے کہ محمد و آل محمد کس طرح سے عزتیں دیتے ہیں. السلام علیکم جی. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام سید امر علی رب. سید امر علی رب. اور آپ کا اسم بھی؟ میرا سید امن حسن. ماشاءاللہ. ایک امن کے ساتھ حسن ہے اور ایک علی کے ساتھ رب ہے، اور رب وہ ہے کہ جس نے مولا کائنات کو بھی اس دنیا میں ایسا برگزیدہ شخصیت بنا کر بھیجا کہ جس پہ ہمیں فخر ہے، جسے مولا مان کر. ہم ان سے بات کرتے ہیں. جب مجھے آپ کے وہ مصرع ایسا مشہور ہوا کہ آپ پوری دنیا میں پہچانے جانے لگے، تو یہ کس طرح سے اس شہرت کو، اس عزت کو آپ نے دیکھا؟ اور اس کو میں نے کہا نا، سنا بھی ہے کہ عزت ملنا آسان ہوتی ہے، اس کو سنبھالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو آپ کو محمد و آل محمد نے جو عزت دی ہے، لیکن آپ کے لباس سے دونوں بھائیوں کے اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ دل سے عزاداری کرتے ہیں، کیونکہ اب اس بات میں بھی ہم تھوڑا سا آگے آئیں گے کہ تھوڑا سا جدت پسندی آ گئی ہے، تھوڑا سا فیشنیبل جیل شیل لگنے لگے ہیں، اور تھوڑا سا وہ یعنی گرافکس کے اوپر بھی کام ہونے لگا ہے. لیکن اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے. لیکن آپ دونوں بھائیوں کی اس وقت جو آپ پرساداری کر کے آ رہے ہیں، اور اتفاق ایسا ہے کہ یہ شبیں بھی ایام اعزا کی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ پوری دنیا میں اس وقت لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. بسم اللہ. سب سے پہلے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم و توفیع علی مدد. زیدی صاحب، میں آپ کی بات کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، عزت اور شہرت اور کائنات کی ہر نعمت میرے مولا حسین کے در کی کنیز ہے. کوئی بھی نعمت ہے، کوئی بھی مقام ہے، وہ میرے مولا حسین، میرے مولا عباس کے امر سے ہی ملتا ہے، جس کس کو بھی ملتا ہے. اور جہاں تک عزت اور شہرت کی بات ہے، میرے مالک فرماتے ہیں کہ آپ جس چیز کے پیچھے بھاگو گے وہ آپ سے اتنا ہی تیزی سے دور بھاگے گا. تو ہم نے جب یہ ذکر محمد و آل محمد کا سلسلہ شروع کیا، جس میں اولین میرے مولا کے کرم کی وجہ سے، ان کے کرم کا، ان کے طرز کا یہ اثر تھا، اور سیکنڈلی میرے باپ کی دعا تھی اور میرے بابا کی تربیت تھی، جو ہمیں بچپن سے، میں بالکل کم سن تھا، 8 سال کا تھا جب میں نے ممبر ذکر محمد و آل محمد سے میں نے اپنے حصے کی نوکری کا آغاز کیا. تو 8 سال کی عمر سے لے کے اب تک، اور انشاءاللہ تا دم آخر یہ ڈیوٹی کرنی ہے. لیکن جب بھی یہ ڈیوٹی شروع کی، ہم نے آغاز کی، تو اس میں ہمارا ٹارگٹ قطعی طور پہ شہرت، عزت اور نام نہیں تھا. انفیکٹ کہ ایکسپوئر کا ہمیں شروع سے ہی ہمارے مزاج میں، ہماری تربیت میں کچھ ایسی بات تھی کہ ایکسپوز ہونے کا اتنا ہمیں شوق تھا ہی نہیں. بس ایک ہی بات تھی کہ باپ نے ایک ڈگر پہ چلایا ہے، مولا حسین کا ذکر کرنا ہے اور عبادت سمجھ کے کرنا ہے. لیکن میرے مالک کریم بادشاہ ہیں، وہ جو بات میں نے اپنے مولا کی کوٹ کی کہ ہاں، آپ جس چیز کی طرف بھاگو گے وہ آپ سے دور بھاگے گی. تو میں اپنے سے جو اس وقت جونیئرز ہیں جو مولا کا ذکر کر رہے ہیں دنیا کے ہر کونے میں ان کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میرے بھائی، میرے بچوں، میرے چھوٹے بھائیوں، مولا کا ذکر عبادت، عین عبادت سمجھ کے کرو. یہ شہرت، نام، عزت، یہ سب چیزیں میرے مولا کے در کی کنیز ہیں، یہ میرے مولا خیرات میں عطا کر دیتے ہیں.
اچھا ماشاء اللہ مجھے آپ کے بولنے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ظاہر بات ہے جس در سے ہم وابستہ ہیں وہاں تو بولنے کی کوئی پابندی بھی نہیں ہے، اور وہ تو ہماری ماؤں نے ہمیں دودھ میں پلایا ہے ذکر محمد آل محمد کرنا اور بولنا آ جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ 8 سال کی عمر سے آپ نے نوحہ خوانی، منقبت خوانی اور اپنے گھر میں پڑھنا پڑھانا شروع کیا، لیکن یہ جو ابھی پچھلے گزشتہ 1-2 سال سے آپ کو ایک دم سے ایک عروج ملا، تو اس کے پیچھے کون تھا وہ شاعر تھا جس نے یہ کلام لکھا؟ اس کلام کا ایک انترا استائی بھی ہم آپ سے سننا چاہیں گے، اور وہ بغیر دھن کے سنیں گے، پھر بعد میں ہم آپ دونوں سے اس کو طرز کے ساتھ سنیں گے کیونکہ وہ بہت مشہور ہے۔ تو یہ کیا ہوا، کس طرح ہوا، کہاں پہ بیٹھ کے یہ پلان ہوا کہ اس موضوع پہ نوحہ ہونا چاہیے، اور وہ نوحہ لکھا گیا کس نے لکھا، اور پھر آپ نے کس طرح سے کمپوز کیا یا کس نے کروایا، اور پھر وہ دنیا میں اس طرح سے چلا گیا؟ جی بسم اللہ۔ جی میں پکڑتا ہوں آپ۔ جی زید صاحب، یہ نوحہ ایک بالکل ینگ سا شاعر ہے اور بڑا ایک بگنر شاعر ہے جس کا نام ہے محسن ریاض محسن، لاہور سے بلانگ کرتا ہے، اور جہاں جہاں ہم نے نوحہ پڑھا ہم نے اس کا نام مینشن بھی کیا، اس لیے کیونکہ ہم غاصبین پر لعنت کرنے والے ہیں، کسی کا حق غصب کرنا ایک شیعہ کے لیے وہ مناسب بات نہیں۔ محسن آپ کے لیے محسن کاریگر کیسے بنے اور کہاں ملے؟ جی زید صاحب دیکھیں، نوحے کی جو صنف ہے آپ مجھ سے بہتر واقف ہیں کیونکہ آپ خود بھی شاعر ہیں، اس میں 3 چیزوں کا ملاپ ہے وہ بیسیکلی۔ ایک شاعری، لکھنے والے کا کلام، اس نے جس طریقے سے اس کو لکھا ہو، دوسرا پھر آپ نے جس طریقے سے اس کو لباس پہنایا سر کا، اور تیسری چیز کہ پڑھنے والے نے اس کو جس طریقے سے ادا کیا۔ یہ تینوں چیزیں مل کے میرے مولا کا کرم شامل حال ہوتا ہے، تو پھر اثر پیدا ہوتا ہے، درد پیدا ہوتا ہے، اور پھر سننے والے کو گریا اور پرسے کی بات ہوتی ہے۔ تو اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، میں یقین رکھتا ہوں کیونکہ میں نے مولا کا ایک فرمان پڑھا ہوا بھی ہے کہ جیسے ہم اپنے مالک کی مخلوق ہیں، ایسے ہی الفاظ و حروف بھی میرے مولا کی مخلوق ہیں، اور مالک فرما رہے ہیں کہ جب کچھ بھی نہ تھا تب ہم تھے، اللہ کے قرب میں محترم اور مکرم بن کرے، اور پھر زمانے در زمانے گزر گئے، اللہ نے ہمیں اپنے قرب میں رکھا، اور پھر لفظ تھا کو خلق کیا۔ تو یہ کوٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لفظ حروف بھی میرے مولا کی خلقت ہیں۔ اب میرے مالک فرما رہے ہیں کہ کسی شخص کی زبان سے مولا کی ثنا ادا ہو ہی نہیں سکتی جب تک اذن امام شامل حال نہ ہو۔ اگر وقت ہوتا، دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو میں ایک واقعہ یہاں پر ضرور کوٹ کرتا، جس کو میں مختصراً کوٹ کرتا جاؤں اگر آپ اجازت دیں تو۔ جی بسم اللہ۔ کہ سرکار مختار ہزار سلاموں میرے مولا کے خاص شیعہ تھے، اور مولا نے خاص ان کی ڈیوٹی لگائی۔ سرکار مختار کے جب انتقام لینے کا وقت آیا، انتقام خون حسین انہوں نے لینے کا آغاز کیا، تو اس دوران عرب کے ایک شاعر کو بھی دربار میں سرکار ابراہیم بن مالک اشتر لے کے آئے، اور اس شاعر پر الزام یہ تھا کہ اس نے میدان کربلا میں مولا حسین کے خلاف اور یزید کی شان میں اشعار کہے ہیں۔ عرب کا بڑا مشہور شاعر تھا۔ اب ہوا ایسا کہ چونکہ وہ شاعر تھا اور اسے اپنی شاعری پر بڑا اعتماد تھا، بڑا غرور تھا اور بڑا ناز تھا، اس نے کہا کہ اس نے دربار میں وہ ایک ہی لمحے میں مکر گیا کہ یہ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، میں نے قطعی طور پہ کوئی ایسے اشعار نہیں لکھے۔ تو سرکار مختار مسکرائیں، اور سرکار نے مختار نامے میں موجود ہے جس میں سرکار مختار نے مسکرا کے کہا اچھا تم پہ میں حجت تمام کر دیتا ہوں، تمہیں 1 رات دی جاتی ہے زندان میں، تمہیں کاغذ اور قلم دیا جائے گا، اگر تم زیادہ نہیں ایک شعر بھی اگر مولا حسین کی شان میں لکھ دو تو تمہاری جان بخشی ہو جائے گی۔ اب ہوا ایسا کہ سرکار مختار نے جب یہ اس کو ایک لینینسی دی تو وہ اتنا ایک مطمئن ہو گیا، کیونکہ اس کو اپنی شاعری پہ بڑا اعتماد تھا کہ میں تو چلتے پھرتے بھی اشعار کہہ دیتا ہوں، تو ایک شعر کہنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ مختصراً یہ کہ پوری رات وہ شخص، وہ شاعر زندان میں دیوار سے ٹکرے مارتا رہا، لیکن اس سے ایک شعر بھی مولا حسین کی شان میں ادا نہ ہو سکا، کیونکہ اہل بیت نجاست سے دور ہیں، رشت سے دور ہیں، تو وہ تو اس کی دل میں رشت تھا جس کی وجہ سے وہ نہیں کہہ سکا ان کے۔ یہ واقعہ میرے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا، اور وہ یہ کہ نہ پڑھنے والا مولا کی ثنا کر سکتا ہے، نہ لکھنے والا مولا کی ثنا لکھ سکتا ہے جب تک اذن امام شامل نہ ہو۔ تو یہ محسن ریاض محسن اگرچہ بچہ ہے، اگرچہ کم سن ہے، اور جتنی مجھے معلومات ہے کہ وہ میٹرک پاس ہے، لیکن دیکھیں ذکر مولا چونکہ عطا میرے مولا نے الفاظ کرنے ہیں، تو مولا جس کے دل میں بھی نیت جس کی ہے، مولا سے جس کا ظرف پاک ہے، مولا نہ اس میں عمر کی قید ہے، نہ اس میں۔ استاد قمر جلالوی جو ہیں وہ خود لکھنا نہیں جانتے تھے، وہ لکھواتے تھے شاگردوں کو، اور وہ لوگ لکھتے تھے، اور وہ ایک ایک شعر یعنی بیک وقت کئی چیزیں وہ ایک ساتھ لکھواتے تھے۔ میرے دوسرے بھائی بڑے خاموش ہیں، لیکن ان کی لباس سے لگ رہا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ ماتم داری کی ہے، پڑھنے سے زیادہ
محنت جو ہے وہ مولا کی عزا میں کیا ہے، اور مولا کے اس آپ لوگوں کے اس کا اجر کثیر دیں آپ لوگوں کو. آپ امن سفیر امن حسن یہ جو آغاز ہوا تو آپ لوگ گھر میں شروع سے ساتھ پڑھتے آئے ہیں بچپن سے تینوں بھائی؟ بسم اللہ. زیدی بھائی پہلے علی بھائی پڑھتے تھے، اور بس پھر جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے، جی ہم لوگ جیسے جیسے بڑے ہوئے، جی علی بھائی سب سے بڑے ہیں، پھر میں ہوں، پھر موزم، ویسے ہی بڑے ہیں جی ایسا ہی ہے. تو اس کے بعد پھر ہم نے 5 سال پہلے ایک نواخوانی کا سلسلہ ایک سیٹ اپ بنایا ڈیوٹی کرنے کے حوالے سے. تو بس پاک سید، جس علی بھائی نے کہا کہ پاک سیدہ کا ترس ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کچھ نہیں آتا، وہ ان کی جو ہے وہ نگاہ ہے اور ڈیوٹی مالک لے گئے. کیا بات ہے. اچھا وہ کون سے نوحے اور کون سی منقبت ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ یعنی مولا نے اس کے اوپر کرم کیا ہے اور ہر زبان زد عام پہ ہیں؟ ہمارا سلسلہ زیادہ میدان کی نواخوانی کا ہے، ماتمی کے ساتھ ایک سلسلہ ہے، ایک محبت ہے. اور اس میں تو بے انتہا ایسے نوع ہیں جو، کیونکہ ہماری جو پیورٹیز اور سلسلہ ہے وہ فرسٹ پیورٹی جو ہے وہ ماتمی کا سلسلہ ہے، کہ میدان میں جو نواخوانی کا سلسلہ ہے ہمارا وہ ایک نوحوں میں کون سے نوع ہیں جو آپ لوگوں نے پڑھے ہیں اور بہت مشہور ہوئے ہیں، لوگ اب پڑھنے جب مجھے آپ کے قاتل تیرے جوندیاں زینب نگازی آج بھی ہم نے پڑھا وہ، اور لاگا ہوں میں لاشا اکبر تکلم بھائی کا. اچھا. اور بہت ساری ایک طویل لسٹ ہے. یعنی یہ جو میر حسن صاحب نے پڑھا تھا ام لیلا سمال، اس کو پھر آپ لوگوں نے ماتم کے ساتھ پڑھا؟ ان سے اجازت لے کے علی بھائی نے کمپوزیشن کا اس کا سلسلہ تھوڑا تبدیل. جی کون سے؟ مولا کائنات کی شہادت کے حوالے سے اٹھو بابا جناب سیدہ زینب سلام علیہ کی وہ کلام تھا لاشہ مولا علی پہ، اس کے اوپر وہ نوحہ لکھا گیا، اس کو بڑا پسند کیا گیا، بڑا گریہ و ماتم ہوا اس پہ. تو اس میں یہ ہے بھائی کہ موسٹلی ہماری جو ایک کوالٹی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مزاج میں وہ رچی بسی ہے، کہ مولا کے سب مدح خان نوا خان بے مثال ڈیوٹی کرنے والے ہیں. ہم خود اچھا سننے والوں میں سے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جو اچھا سننے والا نہیں ہے وہ اچھا پڑھ ہی نہیں سکتا. لیکن ہم چونکہ خود جنونی ماتمی تھے، یعنی صرف نوا خان نہیں، ہمارے کہ ہم نے اپنے بابا کو ہمیشہ صف اعضاء میں صف اول میں دیکھا، اور ماتمی کا جی خود نوحہ بھی پڑھتے تھے ماتمی. تو ہم جو کہ جنونی ماتمی تھے پہلے، پھر ماتمیوں کی ہی خواہش اور اصرار پہ ہم نے نوحہ خوانی شروع کی. لیکن وہ جو ماتم کا سلسلہ ہے وہ اس سے ہمارا ایک ایسا کنیکشن ہے کہ ہمیں زیادہ جو ہم مطمئن ہوتے ہیں وہ دائرے کی نوحہ خوانی میں مطمئن ہوتے ہیں. اگرچہ ہم نے سولو بھی کچھ نوحے کیے اس سال کے البم میں بھی، لیکن جب ماتمی کا ایک سلسلہ ہمارے ساتھ کنیکشن ایسا ہے کہ ہمیں زیادہ مزہ آتا ہے اس. اچھا، آپ کے لک سے اندازہ ہوتا ہے. بہت سارے مجھے بھی جب میں ابھی آپ کو ایک بڑا عجیب واقعہ بھی بتانا چاہوں گا جو میرے گھر میں ہوا، کہ پہلے میں وہ بتا دوں کہ وہ میرے بڑے صاحبزادے ہیں ماشاءاللہ، وہ خود بھی زیدی برادران کے نام سے ہیں. میرے دونوں چھوٹے 3 بیٹے ہیں میرے، تو وہ پڑھتے ہیں یورپ میں، اور بڑا والا بھی 15 سال کا ہے. تو وہ اب نوحہ خوانی میں بھی تھوڑا سا اس کا وہ بڑا ہے، انٹرسٹ بڑا ہے. پہلے وہ سلام پڑھتے تھے اور منقبت. تو وہ اتفاق ایسا ہے کہ جب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کہاں سے یہ شوق آیا، تو آپ کا نام لیا تینوں بھائیوں کا اس نے. تو مجھے بڑا حیرت ہوئی کہ میرے گھر میں یعنی فین ہیں آپ لوگوں کے. پھر اس نے جب میں کربلا آ رہا تھا تو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 2-3 سال سے پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہے، کچھ نہ کچھ پرابلم چلتے ہیں کربلا کے لیے. پہلے وہ کووڈ کا، پھر اس کے بعد پھر پچھلی دفعہ انہوں نے کوئی ویزے کا مسئلہ کر دیا تھا یہاں کی گورنمنٹ نے کہ 6 دن سے زیادہ پاکستانی نہیں رہ سکتے، بہت کم لوگ آئے تھے. تو اس دفعہ بھی ہمارے جو عراق ایئر لائن سے 4 فلائٹیں تھیں جرمنی سے، وہ چاروں کی چاروں جو ہیں وہ ڈراپ ہو گئیں، اور کتنے لوگ وہاں پہ بیچارے ابھی بھی گریہ کر رہے ہیں. تو جب میرا بالکل یعنی میں نے سوچا کہ اب میں نہیں جا پاؤں گا ہر حوالے سے، تو پھر میرے بیٹے نے کہا بابا اگر آپ جائیں تو پھر اب مولا اگر آپ کو بلائیں اور آپ چلے جائیں تو آپ ان 3 بھائیوں کا انٹرویو ضرور کیجیے گا. اس کو پتہ ہے میں بہت لوگوں کا انٹرویو کر چکا ہوں، جتنے ذاکرین ہیں جتنے، تو وہ میں بلکہ چاہوں گا کہ وہ شہزاد زیدی نام ہے ان کا، سید شہزاد رضا زیدی، تو وہ ان کے حوالے سے بھی میں 1-2 جملے آپ سے جب کہلواؤں گا تو وہ بہت خوش ہوں گے. لیکن میں جو بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو اب تھوڑا ٹیکنیکلی آپ لوگوں کے لباس سے، آپ لوگوں کی بات سے، آپ کی کہتے ہیں نا باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے کہ آپ خاندانی لوگ ہیں، عزادار لوگ ہیں. آپ کے پرکھوں نے، آپ کے دادا پردادا، یعنی نسل در نسل آئے نا، ایک نسل ہٹے ایک نسل بڑھے.
اب میں نے ڈاکٹر ریحان اعظمی سے کچھ سوالات کیے تھے تو کچھ لوگ ناراض ہو گئے کہ آپ نے ان سے یہ سوال کیوں کیے. تو ایک جرنلسٹ کا تو آخری انٹرویو میں نے ہی کیا تھا ریحان اعظمی بھائی کا, تو میں نے وہ جب ان سے کیا تو انہوں نے دل کی باتیں کی, تو بہت سارے لوگ ناراض ہوئے کہ یار ان سے آپ نے کہلوایا. دیکھیے جرنلسٹ, میں ایز اے جرنلسٹ مجھے تو سوال کا جواب چاہیے. اب یہ جواب دینے والے پہ ہے کہ وہ اس پہ ڈنڈی مار رہا ہے یا وہ کھل کے بات کر رہا ہے. اب جو جدت پسندی سی آ گئی ہے, اب وہ جیل شروع ہو گئے ہیں, آنکھ میں آرٹیفیشل آنسو اور پوسٹر اور البم, یہ کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ آپ تو ماشاء اللہ خود 8 سال کی یعنی کم سنی سے آپ یہ مولا کی خدمت کر رہے ہیں. زید صاحب یہاں پر میں تھوڑا محتاط طریقے سے بولوں گا. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں مولا کا جو ذکر ہے وہ جس بھی انداز میں ہو, اس کا فیصلہ کرنے والے ہماری کوئی حیثیت نہیں کہ ہم فیصلہ کریں کہ کون جس انداز سے کرے وہ ٹھیک ہے اور کون جس انداز سے کرے وہ غلط ہے. یہ فیصلہ میرے مولا حسین بادشاہ نے کرنا ہے. مولا جانے کہ بظاہر کسی کا پڑھنا ہمیں وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے اکارڈنگلی ہمیں صحیح نہ لگ رہا ہو, لیکن مولا کی بارگاہ میں وہ زیادہ مقبول ہو. لیکن اس سے ہٹ کے جو آپ نے بات کی, ایک بڑا اچھا پہلو ہے جس پہ آپ نے مجھ سے سوال کیا, اور میں ضرور یہ بولنا چاہوں گا کہ مولا حسین کی عزاداری میں مجھے ایک بڑا خوبصورت جملہ میرے بابا کا یاد آتا ہے کہ عزاداری صرف نہیں ہونی چاہیے, آزاد تاری بھی ہونی چاہیے. واہ کیا بات. جب آزاد تاری ہوگی اس کے بعد عزاداری میں اثر مولا عطا کریں گے. تو اس کو آپ اس طرح کر لیں. یہ تو سامنے کی بات ہے نا, میرا باپ میرے فادر کی ڈیتھ ہو جائے اور میں جو ہے وہ میچنگ کے کپڑے پہن کے جیل لگا کے, دیکھیں نا ہم نے نوخانی دیکھی ہے, ہم نے سنی ہے, آپ نے بھی اپنے فادر سے, انہوں نے ان کے فادر سے, سچے بھائی تھے, ناظم بھائی تھے, جعفر ددہ تھے. خود ہمارے دور میں میں یہ نہیں کہ میرے بہت اچھے دوست ہیں اور میرے بہت سارے اختلافات بھی ہیں. میر حسن سے میری بڑی اچھی دوستی ہے. میر حسن کی عزا کو آپ دیکھیں تو کہیں سے بناوٹ نظر نہیں آتی. وہ جتنا بڑا نوحہ خان ہے اس سے زیادہ بڑا ماتمی ہے. دیکھیں نا انسان کو باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے. اچھا بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یعنی اگر ہم تھوڑا سا اس طرح سے رہیں گے تو شاید ہماری شہرت میں اضافہ ہو. یہ تو عزت تو مولا کے دین ہے. اور یہ دیکھیں نا, آپ لوگ تھے, کون جانتا تھا آپ کو؟ مولا کا ذکر کیا. آج دیکھیں میں جرمنی میں بیٹھا ہوں, میرا بیٹا, میں یعنی دنیا کے یعنی سمجھ لیں کہ نوحہ خان, منقبت خان, نعت خان جو اس فیلڈ کے ہیں, یعنی سیاسی اس کے ہٹ کے, تو میرا خیال ہے کہ اس وقت بریک ہوا ہے لیکن آ جائے گی لائٹ. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں عزاداران مظلوم کربلا, اور جہاں لائٹ چلی گئی ہے لیکن یہ موقع اچھا ہے کہ اس لائٹ کے جانے میں ہم ان سے وہ نوحہ سن لیں. اب مجھے جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا, اس اندھیرے میں میرا خیال ہے اس سے اچھا نوحہ ہم اور سن نہیں پائیں گے. آپ ان کے قریب آ جائیے پلیز. اور میں باقر زیدی آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. ہم ان دونوں بھائیوں سے کوشش کرتے ہیں کہ یہ نوحہ اس وقت پیش کریں تاکہ ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کر سکیں. اللہم صلی علی محمد. جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ہے, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ہے, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ہے, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا. ہاں ہے ہر تماچے پہ سکینہ نے, ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ہے, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ہے. مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے,
بابا مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، ارے میں نے سر شمر سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ہے، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا۔ بابا وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے، بابا وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ارے ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا۔